یہ رزق کھائے گی، تمہارا تبدیل شدہ رزق کھائے گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو جب ہم تمہیں زمین پر لائے تھے اس وقت جتنی بھی زمین پر مخلوقات تھیں، کوئی ایک بھی مخلوق نہ تو درندہ تھا، نہ وہ کاٹتی تھی، نہ داڑتی تھی، رائی برابر بھی کوئی مخلوق دوسری مخلوق کا نقصان نہیں کرتی تھی، آسمان و زمین کا نقصان نہیں کرتی تھی۔ زمین پر تمام کی تمام مخلوقات، کوئی سانپ نہیں تھا، بچھو نہیں تھا، کیڑا نہیں تھا، کوئی مکھی نہیں تھی، کوئی خبیث مخلوق نہیں تھی، بہترین مخلوقات تھی، خوبصورت مخلوقات تھی، ایسی مخلوقات تھیں کہ جو آپس میں ایسے رہتے تھے جیسے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ایک وجود ہوتا، ایک دوسرے کی کیر کرتی تھی، ایک دوسرے کے لیے جیتی تھی۔ لیکن جب تم حضرت انسان، تم لوگوں نے زمین میں یہ رزق کا جو بیلنس ہے، یہ توازن جو ہے یہ بگاڑا، تو آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نا، آہستہ آہستہ جو گرم رزق ہے اس کا جو ہے اس کی مقدار جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور جو ٹھنڈا جو رزق ہے، ٹھنڈی انرجی پیدا کرنے والا، وہ کم ہو رہا ہے۔ تو یہ جیسے جیسے وہ بڑھ رہا ہے تو ویسے ویسے مخلوقات کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے، آہستہ 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 آہستہ، ہزاروں سالوں لاکھوں سالوں میں کیا ہوا؟ تبدیلی آتے 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 مخلوقات تبدیل ہوتی ہوتی انسان تبدیل ہوتی، ایسے تبدیل یعنی کہ ہم نے ہر شے کو متوازن بنایا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ زمین میں زمین اور اس کی گیسوں کے تنوع میں ہر شے کو کا توازن جو ہے بگاڑ دیا۔ کیا نتیجہ کہنے کا؟ نتیجہ یہ کہ کچھ مخلوقات جو ہے بالکل ٹھنڈی ہو گئیں، اور کچھ مخلوقات جو ہے بالکل ہی اوپر چلی گئی، یعنی گرم، کچھ بالکل نیچے کو، یعنی کہ کچھ بالکل بکری ٹائپ بن گئی اور کچھ درندے بن گئے، کاٹنے والی، ڈسنے والی، نوچنے والی۔ کس وجہ سے ہوا؟ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، کیونکہ تم وہ جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں وہ ہیں جو ان کا رزق ہے، اور رزق کیا ہے؟ کیمسٹری ہے ساری۔ یہ جتنی مخلوقات ہیں کیا ہیں؟ یہ کیمسٹری ہے۔ اور گدھے کے بچوں، یہ کیمسٹری ہے، جو کچھ بھی یہ درخت وجود میں آ رہا ہے کیا ہے؟ کیمسٹری ہے۔ یہ مخلوقات وجود میں آ رہی کیا ہے؟ کیمسٹری ہے، ساری کی ساری کیمیکل فارمولے ہیں۔ تو جب کسی کیمیکل کی، اشتعال والے کے آگ والے کیمیکل کی زیادتی ہوگی تو اس کے اندر ظاہری بات ہے پھر وہی خصوصیات غالب آئیں گی نا، وہی خصلتیں غالب آئیں گی۔ تو یہ تم نے، ہم نے ظلم نہیں کیا، رب نے، کائنات نے، ہم نے، رب نے ظلم نہیں کیا۔ یہ ظلم تم نے خود کیا، تم لوگوں نے۔ جب ہم تمہیں زمین پر لائے تھے تمہیں ایک رائی برابر بھی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک رائی برابر بھی۔ جب ہم تمہیں زمین پر لائے تھے، وجود میں لائے تھے، جب پیچھے ماضی میں جب لائے تھے وجود میں، تو بالکل تمہارا معاملہ ہے جیسے بچہ وجود میں آتا ہے تو اسے کوئی فکر ہوتی ہے اس نے کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، پینا کیا ہے، کوئی فکر ہوتی؟ اور کیا بچہ جو ہے، والدین جب اسے وجود میں لاتے ہیں کیا اسے غافل؟ بہترین جو والدین، ایسے والدین جو تم کہتے ہو کہ ایسے والدین، یہ میرے جناب دنیا میں سب سے بہترین والدین، سب سے بہترین والدین جو ہیں، کیا ایسے ہوتے ہیں کہ بچے جو ہے اس کو بھوکا ماریں، اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھیں، اس کو وجود میں لا کے بھول جائیں؟ اگر تو والدین لاپرواہ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، بچے کو فکر ہونی چاہیے۔ اگر والدین لاپرواہ نہیں ہے تو بچے کو فکر ہونی چاہیے، اور بچہ کو فکر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ذرا غور کرو، کیا رب جو ہے وہ لاپرواہ ہے تمہارا؟ نہیں۔ جب رب کے لیے ہے ہی الحمد، رب لاپرواہ نہیں ہے، رب تمہیں وجود میں لا کر بھول نہیں جاتا، یہ بھول نہیں گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب نے جب تمہیں وجود میں لایا تو رب تم سے غافل ہو جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ہم تمہیں وجود میں لائے تھے تو نہ صرف تمہاری مثال جیسے کہ بچہ وجود میں آتا ہے اس کے جیسے تھے، تم 100% ہمارے محتاج تھے، بلکہ ہم نے تمہیں رائی برابر بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنے دیا، ہم نے ہر لحاظ تمہیں محفوظ رکھا۔ تمہیں جیسے بہترین والدین جب بچہ وجود میں آتا ہے اسے جنم دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم یعنی نیچر تمہارا رب، ہم تمہارا خیال رکھ رہے تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو خود پنگے لینا شروع کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرنا شروع، یہی تم نے کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ توازن بگڑ گیا، ہر شے میں توازن بگڑ گیا۔ یہ توازن بگڑتا آگے بڑھتا بڑھتا بڑھتا، بجائے یہ کہ تم غور و فکر کرو اور آگے دگڑ تباہی کی طرف، ہلاکت کی طرف جانے کے بجائے اپنا رخ پیچھے کرو، واپس ریٹرن جنت کی طرف۔ جو ہم تمہیں جب وجود میں، زمین جنت تھی نا، تو تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ جدھر تم جا رہے ہو یہ زمین کیا بانی؟ یہ جنت، جہنم نہیں بانی تو اور کیا کر رہی؟ جو تم مجموعی طور پر کیا کرے، تم جنت سے جہنم کی طرف دگڑ اترے جا رہے ہو، جہنم کی طرف جا رہے ہو، بلند مکان سے نیچے جو ہے ذلت کی طرف جا رہے ہو۔
تو آج بھی جب اتنا یعنی راز تمہارے اوپر واضح کر دیے کہ بجائے یہ کہ تم واپس یعنی ہماری طرف رب کی طرف پلٹو، اپنا رخ رب کی طرف کرو، نیچر کی طرف کرو واپس، یعنی تم اپنی زندگی کا مقصد و مشن مجموعی طور پر اس زمین کو جنت بنانا، باغ بنانا بناؤ، اور سب پوری دنیا جو ہے تمام اس کے اوپر جمع ہو جاؤ کہ ہم نے آج کے بعد جو ہے زمین کو جنت بنانا، یعنی باغات میں تبدیل کرنا، بجائے کہ تم یہ کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ تم الٹا اندھو کی طرح دگڑ دگڑ آگے جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہو، زمین کو جہنم بنائے جا رہے ہو۔ تو جب تم یہ کر رہے ہو تو پھر تم یہ بتاؤ، یہ تمہارے کرتوت یہ ہیں، تو تمہاری زندگی میں کس کون ہوگا؟ یہ جو دنیا ہے اگر اس کو بطور ایک روڈ لے لیے، جس روڈ کے اندر کھڈے ہم نے کیے، تم نے کیے، تم کر رہے ہو۔ یہ جو زمین ایک گاڑی کو خراب ہم نے کی ہے، تم کر رہے ہو۔ روڈ کو تم تباہ کر رہے ہو، گاڑی کو تم تباہ کر رہے ہو، تو ظاہری بات ہے پھر جھٹکے نہ لگیں تو اور کیا ہو، توازن بگڑے نہ تو اور کیا ہو۔ تو یہ رب یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ جو آج تمہاری زندگی کے اندر توازن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، ڈسٹریکشن ہے، خرابیاں ہیں، ہر طرف خرابیاں ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ یہ رب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ تو ذرا غور کرو، یہ تمہارے پاس اختیار کب تک ہے؟ تمہیں یہ زمین کا اختیار دیا گیا نا، اس زمین سے باہر کسی سیارے کا اختیار دیا گیا ہے تمہارے پاس اختیار؟ نہیں نا۔ تو ذرا غور کرو، باقی جو کائنات ہے، باقی سیارے تم دیکھ رہے ہو، کیا وہ ایسے پڑے رہیں گے ایسے؟ یا پھر جب تم غور کرو تو تمہارے پر واضح ہو جائے گا کہ یہ زمین بھی کبھی بالکل ایسے تھی جیسے باقی سیارے تم دیکھ رہے ہو۔ تو وہ سیارے کیا ہیں؟ وہ رب ان کو بنا رہا ہے۔ رب کا کام جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے یعنی کہ آہستہ آہستہ آہستہ، علیم الحکیم ہے نا، صبور ہے، آہستہ 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 کرتا ہے۔ جیسے کیڑی، آپ اوپر سے کیڑی کو دیکھیں، آپ کو یہ نہیں لگا کیڑی چل رہی ہے، آپ کو لگا کھڑی ہوئی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ وہ کھڑی ہوئی ہوتی نہیں، وہ تو چل رہی ہوتی۔ بالکل اس طرح یہ جو تم اس زمین کے باہر جو اتنی بڑی کائنات جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے، دیکھو تو وہ کیا ہے؟ وہ سیارے، وہ ہم بنا رہے ہیں، جیسے یہ زمین یہ بنائی تھی، اس طرح باقی سیارے اس طرح بننے ہیں۔ اس طرح مطلب یہ نہیں کہ جیسے تم نے جہنم بنے، نہیں، باغات ان کو بنانا ہے، ہم نے جنتیں بنانی ہیں، وہ بن رہے ہیں، جنتیں بن رہے ہیں۔ تو جب تک تم یہاں سے نکلتے نہیں، تب تک جو ہے وہ بنیں گے نہیں، جب تمہارا یہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا تو وہ بن جائیں گے۔ تو اب ذرا غور کرو، کیا رب بے وقوف ہے، کائنات بے وقوف ہے کہ جنہوں نے اس زمین یعنی یہ جو سیارہ ہے یہاں بسایا، جنہوں نے اس زمین کو تباہ کر دیا، اس کو جہنم بنا دیا، دوبارہ ان کو باقی سیارے بھی دے گا، باقی جنت بھی ان کو دے گا، لو بھائی اس کو بھی تباہ کرو، بگاڑو؟ نہیں، بالکل نہیں، ٹھیک ہے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا باقی سیارے جب جنتیں میں تبدیل ہو جائیں گے، جنتیں بن جائیں گی، تو وہاں انہی کو بسایا جائے گا جو اپنے آپ کو پروو کریں گے، ثابت کریں گے کہ بھائی ہم اگر ہمیں وہاں رکھا جاتا ہے تو ہم رائی برابر بھی شرک نہیں کریں گے، ہم وہاں وجود بن کے رہیں گے، ساتھ جڑ کے رہیں گے، نہ کہ کٹ کے یہ کہیں کہ ہم میں ہوں اور باقی سب کچھ الگ ہے اور میرا تیرا کر کے تباہی پھیر دیں گے۔ نہیں، وہاں پر وہی جائیں گے جو رائی برابر بھی شرک کرنے والے نہیں، مداخلت کرنے والے نہیں، پنگے لینے والے نہیں۔ تو چیز یہ ہے کہ ذرا غور کرو، پھر تم اپنی تخلیق میں غور کرو کہ تم اسی زمین یعنی کسی کائنات سے اسی کائنات اسی میٹیریل سے وجود میں نہیں آئے، میٹر سے۔ تو کائنات میں غور کرو، جس میٹیریل سے تم وجود میں، یہ میٹیریل کیا ہے؟ کائنات کیا ہے؟ کائنات جو ہے یہ ظاہر و باطن کا چکر ہے۔ میٹر انرجی انویزبل میں جا رہی ہے، عدم میں، عدم سے پھر ظاہر باطن، یہ سرکل ہے، چکر ہے، ظاہر باطن، کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں، ہر لمحے ابتدا ہے، ہر لمحے انتہا ہے، ہر لمحے کسی نہ کسی شے کا اول ہو رہا ہے، ہر لمحے کسی نہ کسی شے کا آخر بھی ہو رہا ہے۔ تو اس مجموعی طور بطور کائنات نہ کوئی اس کا سرا ہے، کوئی اول ہے، نہ کوئی اس کا آخر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سرکل ہے، سرکل ظاہر باطن۔ تو یہ جو میٹر ہے، جس میں میٹر کہتے ہو، یہ جیسے یہ وجود میں ہے، اس طرح واپس جو ہے یہ عدم میں جاتا ہے، باطن میں جاتا ہے، باطن سے پھر ظاہر میں، ظاہر سے پھر باطن۔ تو جب ظاہر میں یہ میٹر جو مادہ جس سے تم کہتے ہو، کیا یہ چھو منتر کر کے وجود میں آ گیا؟ نہیں، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے یہ وجود میں۔ تو جیسے یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے انرجی میٹر میں کنورٹ ہوئی ہے، بالکل اس طرح میٹر واپس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے،
कैसे हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप होता है, छू मंतर का नहीं होता। तो ये जो तुम वजूद में आए हो, इसी कायनात में आए हो, कायनात का के असूल क्या है, कवानीन क्या है, जब ये तुम्हारे ऊपर वाजे कर दिए गए हो, तुम गौर फिक्र करो, तुम्हारे ऊपर वाजे हो जाएगा, तो क्या तुम ये जो तुम्हारा बशरी वजूद है ये मारकर मटी और हड्डियां हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा? नहीं, सवाल पैदा नहीं होता। बल्कि क्या है, ये मैटर, तुम मैटर से वजूद में आए हो ना, मैटर ने वापस एनर्जी में कन्वर्ट होना। कैसे? इस मैटर में से अगर मिसाल ये 70 पॉइंट बिल फर्ज जो है फर्जी पैमाना ले जाइए, मैटर जो है ये 70 पॉइंट जो तुम्हारा जो 70 पॉइंट मैटर है, तो ये जो बशरी स्टेज है, इस स्टेज पर 10 पॉइंट मैटर जो है वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, 20 पॉइंट मैटर फिर पीछे मौजूद है। अब बशर बनता है, ये जो वजूद है ये बनता है 70 पॉइंट थे, 10 पॉइंट तो इसमें से मैटर जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो 60 पॉइंट से बशर तो नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा? 60 इससे बशर नहीं रखा जाता। क्यों? आप बशर रखेंगे ज्यादती है, जुल्म है इसके ऊपर, क्योंकि बूढ़ा हो जाता है ना, बेकार हो जाता है। तो फिर क्या किया जाता है? जुल्म नहीं किया जाता, इसको यानी कि इसकी सूरत तब्दील कर दी जाती है। इस बशर की जब ये बूढ़ा हो जाता है तो इसको इसकी यानी कि इसको डिकम्पोज इसलिए किया जाता है ताकि इससे अब 60 पॉइंट से बशर तो ना रह सकता, तो 60 पॉइंट से जो बनता है वो बनाया जाए। क्यों? ताकि ये इस स्टेज से अगली स्टेज पर जाए और ये फिर प्रोसेस हो, इसमें से फिर कुछ मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो। बाकी जो रह जाए उससे फिर वो मखलूक कायम नहीं रहती, बल्कि उसको इसलिए मिटाया जाता है, मौत दी जाती है, डिकम्पोज किया जाता है, ताकि उसको आगे खल्किन जदीद में ले जाया जाए, नई खल्क में ले जाया जाए। तो इस तरह उस वक्त तक आगे आपको खल्किन जदीद में ले जाया जाता है जब तक कि आपका ये जो मैटर है ये मुकम्मल 100% वापस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और जो 100% एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो फिर दो सूरतें हैं, आया वो एनर्जी यहीं जमीन पर ही है या फिर वो एनर्जी ऊपर कायनात में चली गई। तो वही बात, अगर एनर्जी यानी कि अगर रब कायनात के साथ शिरक नहीं किया, कायनात एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर रही, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। देखिए ये जो जमीन बनी है, जो बनी ये एनर्जी से मैटर बनाया है ना, तो कायनात ने इस मैटर को वापस एनर्जी में कन्वर्ट करना। कायनात इस एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करेगी तो कायनात अगले स्टेप पर फिर लेके जाएगी। लेकिन अगर आप शरीक बनेंगे, आप मुदाखलत करेंगे, तो वो फिर जो मुदाखलत शुदा जो मटेरियल है, मैटर है, वो जब वापस एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो वो आगे नहीं जाएगा, वो इसी जमीन पर रहेगा, यहीं सर्कल करता रहेगा, ज़ाहिर बातन ज़ाहिर बातन ज़ाहिर बातन, यहीं पर लगा रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक, तो ये चीज है कि आज अगर आप खुद को रब के साथ, नेचर के साथ यानी कायनात के साथ जोड़ लेते हैं तो फिर क्या होगा? फिर आपकी ये जो आज दुनिया में, आप इस दुनिया में मौजूद है, यानी आप जहां मौजूद है, ये जो गाड़ी है, ये जो सड़क है, ये जो रोड है, ये जो जमीन है, ये जो दुनिया है, इसमें खड्डे हैं, इसमें डिस्ट्रक्शन है, इसमें बैलेंस नहीं है, तवाज़ुन नहीं है, सुकून नहीं है, इसके ऊपर रहने वालों में कोई सुकून नहीं है, हर लिहाज से खराबियां हैं, तबाहियां हैं, कोई बैलेंस नहीं, खराबियां। अगर तुम रब के साथ जोड़ोगे तो तुम यहां नहीं रहोगे, बल्कि तुम इसके बाद आगे जो तुम्हारे यानी ये समझो 7वां मरहला, इसके बाद छठा के बाद 5वां, 5 के बाद चौथा के बाद तीसरा के बाद दूसरा के बाद पहला, एक के बाद जीरो। जहां जमीन पर तुम जीरो हो जाओगे, तो जब जमीन पर जीरो होगे तो क्या होगा? हर स्टेज पर जो मादा एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो एनर्जी यहां जमीन पर नहीं रहेगी, बल्कि जब तुम कायनात के साथ जुड़ जाओगे तो एनर्जी आगे कायनात में चली जाएगी। तो तुम्हारा वजूद क्या है? यानी कि अगर तुम कायनात के साथ जुड़ते हो तो तुम्हें 7 मराहल में, ये जो तुम्हारा वजूद है, इसको 7 मराहल में यहां से निकाल कर आगे कायनात में ले जाया जाएगा। जब आगे तुम पहुंच जाओगे तो तब तक कायनात कहां तुम पहुंच जाओगे? वहां पहुंच जाओगे कि जो जहां पर कोई शरीक नहीं है, खालिस रब है, तुम रब का वजूद होगे। तो जरा बताओ, वहां पर कुछ भी गैर मुतवाज़न होगा, रिज़्क़ गैर मुतवाज़न होगा? जारी बता, जब रब का शरीक होगा ही नहीं, वो खालिस रब की तखलीक होगी, वहां जो भी जाएगा रब का वजूद जाएगा, यानी जो नेचर के साथ, कायनात के साथ जुड़ेगा तो वही आगे जाएगा। तो जो कायनात की जा रही है ना, खुद जा रही है ना, जो कायनात का वजूद बने, तो जो वहां जाएगा, कायनात खुद होगी, रब खुद होगा, तो वहां कोई खराबी होगी? वहां जो भी बिलफर्ज अगर कोई आपका वहां बशरी वजूद वहां आपको मिलता है, अगर आप दुनिया में वही दर्जा कमाया है, बशरी वजूद वहां मिलता है, तो वो बशरी वजूद उसमें कोई खराबी होगी, कोई खामी होगी, कोई नुक्स होगा? सवाल पैदा नहीं होता। और उसकी जो बीवी होगी उसमें कोई खराबी होगी, कोई खामी होगी, कोई नुक्स होगा? सवाल पैदा नहीं होता। वहां किसी भी शय में कोई खराबी होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, तो हूर किसे कहते हैं? हूर का मतलब यह है
دیکھیں غور کریں. اب دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں, یعنی کہ لفظ حور کا معنی آپ کے سامنے رکھنا ہے, پھر آپ کے اوپر یہ جو ساری پیچھے بات کی یہ آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی. حور کہتے کسے؟ حور جو ہے یہ دو حروف کا مرکب ہے, مجموعہ ہے. ایک ہے ہا اور دوسرا ہے واو. ہا کسے کہتے ہیں؟ آپ ایسا کریں جو ہماری حروف تہجی والی جو نشست ہے اسے سنیں, اسے دیکھیں, آپ کے اوپر حور کا معنی کیا ہے بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا, اور بھی بہت کچھ واضح ہو جائے گا. حروف تہجی کیسے وجود میں, زبانیں کیسے, یعنی کہ زبانیں کیسے وجود میں ہیں, یہ نشست ہے, اس کو دیکھیں, آپ کے اوپر جو ہے بہت بڑے راز کھلیں گے. تو جب آپ اسے بھی دیکھیں گے سنیں گے آپ کے اوپر واضح گا. ہا کا معنی کیا ہے؟ ہا کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہا کا معنی کیا ہے؟ پرسکون حالت, پرسکون کیفیت, یعنی بالکل توازن, پرسکون, کوئی خرابی نہیں, کوئی ڈسٹرکشن نہیں. اور واو کسے کہتے ہیں؟ واو کہتے ہیں آگے بڑھنا, اور جسے کہتے ہیں اور, ٹھیک ہے, آگے چل رہے, اور یعنی واو کا کیا معنی ہے؟ اور رے کسے کہتے ہیں؟ رے کہتا ہے چلتے جانے کو, چلنے کو, جو آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں, آگے جا رہے ہیں, کسے کہتے ہیں؟ رے عربوں کی زبان میں کہتے ہیں جر کو. جر کسے کہتے ہیں؟ چلنا, یعنی آگے جا رہے ہیں, جیسے گاڑی چل رہی ہے, یہ ہے رے ہے. ہوائیں چل رہی ہیں, رے ہے. آپ کی زندگی آگے چل رہی ہے, یہ کیا ہے؟ رے. تو حور کا معنی کیا ہے؟ حور کا معنی یہ ہے کہ غور کریں, ہا پرسکون, اور واو اور رے چلتے جانا. تو حور کا معنی کیا؟ حور کا معنی یہ ہے کہ بالکل پرسکون آگے چل رہا ہے, پرسکون چل رہا ہے. حور کا معنی کیا ہے؟ حور کا معنی یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں فلان یہ وہ نہیں. حور کا مطلب یہ ہے, حور کی ضد کیا ہے؟ حور کی ضد ہے خور, خراب. حور ہر سے ہے اور اس کی ضد جو ہے خور وہ خر سے ہے. ہر اور خر سے ہی خراب ہے. خراب کسے کہتے ہیں؟ یعنی حور کی ضد ہے خراب. جب مثال کے طور پر آپ, آسان سی بات ہے, آپ کہتے ہیں بھائی ہم زیلو یعنی خوار ہو گئے ہیں. خوار جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ خوار حور کی ضد ہے. حور کیا ہے؟ حور ہا سے, ہا کسے کہتے ہیں؟ ہا کہتے ہیں پرسکون, متوازن, رائی برابر بھی ڈسٹرکشن نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے. اور خا کسے؟ خا کہتے ہیں ڈسٹرکشن کا ہونا, ایسے یہ وائبریشن ہونا, ڈسٹرکشن, سکون نہ ہونا. خا کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں نا خا کہتے ہیں, خا یہ کیا, یہ دیکھیں دونوں میں فرق نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ ہا کسے کہتے ہیں؟ پرسکون, سکون, توازن, کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ خا کیا ہے؟ ڈسٹرکشن, وائبریشن, ٹھیک ہے جی, یہ ہلنا, یہ ارتعاش. تو خوار کسے کہتے ہیں؟ خوار ہو گئے. خوار کا مطلب یہ وہ کوئی سکون ہی نہیں ہے, بے چینی, بے سکونی, کوئی سکون نہیں, تکلیفیں, پریشانیاں, مصیبتیں, ٹینشنیں, یہ ہوتا ہے خوار. حور کی ضد کیا ہے؟ حور کی ضد ہے خوار, یعنی حور کی ضد ہے خور, اس سے خوار, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں بہت ہی آسان فارمولہ ہے. کسی بھی لفظ کی, کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی, کسی شے کی سمجھ نہیں آتی تو اس کی ضد کو جان لو. ضد سمجھ آئے گی تو وہ شے خود بخود, وہ بات خود بخود, وہ لفظ خود بخود سمجھ آ جائے گا. اگر آپ کو حور کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ایسا کرو, یہ جاننے کی کوشش کرو کہ حور کی ضد کیا ہے. حور کی ضد ہے خوار, خور, خراب. خراب کو جان لو, حور کی سمجھ آ جائے گی.